خداوند یسوع مسیح کے قادر عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک بار پھر اس دن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو اس نے ہمیں دیا کہ ہم مل بیٹھ کے اس کی پرستش کر سکیں، اس کے نام کو دھن باد کہہ سکیں۔ آئیں اس میٹنگ کا آغاز ہم ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس لمحے گھڑی کے لیے خداوند، تیرے قدموں میں آنے کے لیے خداوند، تیرے چرنوں میں سرنگو ہونے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ یہ وقت خداوند ہر ایک ہیرے لمحے سے بڑھ کر ہے خداوند، ہر ایک دنیاوی بڑے بڑے کانٹریکٹ کے جو وہ لمحات ہیں ان سے بھی بڑھ کے خداوند یہ تیرا وقت ہے خداوند، جو تو نے خداوند مریم نے جب خداوند تیرے حضور آئی خداوند اور تیرے کلام کو اس نے سنا، تو نے مرتھا کو کہا کہ تو دنیا کے کاموں کاج کی فکروں میں تھی، مریم نے وہ حصہ حاصل کر لیا جو اس سے جدا نہیں کیا جائے گا خداوند۔ بے شک خداوند یہ ایسا وقت ہے خداوند، یہ ایسا لمحہ ہے خداوند کہ یہ ہم سے جدا نہیں کیا جائے گا خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تیرا خداوند جو کلام ہے خداوند ہیرے موتی سے بڑھ کر ہے خداوند۔ تجھ سے درخواست کرتے ہیں خداوند کہ توفیق دے تاکہ یہ جب خداوند ہم اب خداوند پرستش میں جائیں، تیرے گن گائیں، تیرے خداوند گیتوں کو گائیں خداوند، تو یہ محض خداوند ہمارے لب نہ ہوں خداوند، ہمارے ہونٹ نہ ہلے، ہمارا دل گائے خداوند، ہماری روح گائے، اور خداوند ہم ایک ہو کے، ایک روح ہو کے خداوند تیری پرستش کر سکیں۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ یہ دن دیتا ہے، وہ یہ لمحات دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے مردہ ہے، اسی طرح ہم بھی اگر یسوع ہم میں نہیں ہے تو ہم اس کے بغیر مردہ ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جب ایمان ہمارے اندر نہیں ہوتا، اگر یسوع مسیح کی وہ جو قربانی ہے جس کی وجہ سے ایمان آتا ہے وہی ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہمارا گانا بجانا بھی فیل ہے، کچھ بھی نہیں، وہ ہمارا کسی فائدہ کا نہیں ہے۔ تو آئیں ہم اپنا پہلا یہ گیت گاتے ہیں، اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ۔ لشکروں کے رب عہد کے صندوق، اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ، لوٹ کے آ، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ، لوٹ کے آ، اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق، اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ، لوٹ کے آ، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ، لوٹ کے آ، اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق۔ تجھ سے کینہ رکھنے والے پراگندہ ہوں، تجھ سے کینہ رکھنے والے پراگندہ ہوں، تیرے سارے دشمن شرمندہ ہوں، تیرے سارے دشمن شرمندہ ہوں، شرمندہ ہوں، اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق، اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ، لوٹ کے آ، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ، لوٹ کے آ، اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق۔
दुश्मनों के रथों को तू मार भगाता है, दुश्मनों के रथों को तू मार भगाता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है, झंडा लहराता है। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक। यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती हैं, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती हैं, झुकती जाती हैं। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक। तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक। सच में बंद दरवाजे यीशु के नाम से ही खुलते हैं, और कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसान को चाहे लगे कि वो नामुमकिन है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो इंसान के लिए नामुमकिन है खुदा के लिए नामुमकिन नहीं है, वो हर चीज़ मुमकिन है। और आए अपना अगला गीत गाते हैं, रूह की बारिश बरसा चाहती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है,
خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے۔ تیرے گناہ چاہے ہوں کرمزی، برف کی مانند دھو دے گا وہ۔ تیرے گناہ چاہے ہوں کرمزی، برف کی مانند دھو دے گا وہ۔ پانی اور روح سے دے گا جنم، پانی اور روح سے دے گا جنم، جھرنوں سے زندگی دے دے گا وہ۔ پانی اور روح سے دے گا جنم، جھرنوں سے زندگی دے دے گا وہ۔ روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے۔ اس پر نظر کر لے لے شفا، اپنے مسیحا سے لے لے شفا۔ اس پر نظر کر لے لے شفا، اپنے مسیحا سے لے لے شفا۔ اس کی صلیب سے لے لے شفا، اس کی صلیب سے لے لے شفا، اس کے لہو سے لے لے شفا۔ اس کی صلیب سے لے لے شفا، اس کے لہو سے لے لے شفا۔ روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے۔ کوڑے بکھائے تیرے لیے ہی وہ سولی چڑھا۔ کوڑے بکھائے تیرے لیے ہی وہ سولی چڑھا۔ کچھ لگیا وہ تیرے لیے، کچھ لگیا وہ تیرے لیے، تیری شفا کو یہ سب سہا۔ کچھ لگیا وہ تیرے لیے، تیری شفا کو یہ سب سہا۔ روح کی بارش برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے۔ پریم کی برکات برسا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے۔ آسمان کے تلے زمین کے اوپر، آسمان کے تلے زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں کسی اور کو۔ یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام۔ اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا، اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا۔ اس کے
वसीला से इंसान को आज़ाद किया, उसके वसीला से इंसान को आज़ाद किया। कह रही है हर जुबान ज़मीं के ऊपर, कह रही है हर जुबान ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। नाशाद बर्बाद लोगों को आज़ाद किया, नाशाद बर्बाद लोगों को आज़ाद किया। उसकी मोहब्बत ने वीरां को शादाब किया, उसकी मोहब्बत ने वीरां को शादाब किया। गुनगुनाती है फिज़ा ज़मीं के ऊपर, गुनगुनाती है फिज़ा ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। बोझ तले थके मादों को आराम मिला, बोझ तले दबे थके मादों को आराम मिला। जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला, जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला। गूंज उठी है ये सदा ज़मीं के ऊपर, गूंज उठी है ये फिज़ा ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। आसमान के तले ज़मीं के ऊपर, आसमान के तले ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यकीनन आसमान पर, ज़मीन के नीचे और कहीं दुनिया में आप चले जाएं, कोई ऐसा नाम है ही नहीं जिसके नाम के वसीला से मुखलसी मिल सके, निजात मिल सके, सिवाय खुदावन यीशु मसीह के नाम के। आमीन। आए हम इसी मसा में हम अपना अगला गीत गाते हैं, और ये बड़ा खूबसूरत गीत है, ये दुआया गीत भी है। और जब हम इसको गाएंगे तो एक ईमान से, इस ईमान से कि हमने शिफा पा ली, कलाम में लिखा है कि ईमान रखो कि तुमने शिफा पा ली है तो तुम शिफा पा जाओगे। ईमान रखो कि जो तुमने मांगा तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। तो ईमान होता ये है, एक होता है ना ईमान रखना, एक उससे भी आगे चीज़ होती है यकीन रखना। एक आपको इत्मीनान हो कि हाँ ये हो गया, तो फिर हो जाता काम। तो इसी तरीके से हम इसी ईमान में अगला गीत गाते हैं, और ये गीत है मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हमारा खुदा यहोवा यरी, उसके कई नाम हैं, उनमें से एक नाम यरी है, यहोवा यरी। तो जो यहोवा है वो यरी है, मुहैया करने वाला है।
یری ہوں میں مہیا کروں گا. اب خدا کی بات سنیں، یہ کیا کہہ رہا ہے خدا. خوف نہ کھا نہ گھبرا، خوف نہ کھا نہ گھبرا، میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا. ہاں میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا. میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا. میں ہی تجھ کو سنبھالوں گا، مشکلوں سے نکالوں گا. میں ہی تجھ کو سنبھالوں گا، مشکلوں سے نکالوں گا. طوفانوں میں آؤں گا، میں ہی تجھ کو بچاؤں گا. طوفانوں میں ہی تجھ کو بچاؤں گا. میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا. میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا. میرے پردے میں آ جا تو، میرے سائے میں آ جا تو، میرے پردے میں آ جا تو، میرے سائے میں آ جا تو. اپنے پروں میں چھپا لوں گا، اپنی باہوں میں پناہ دوں گا. اپنے پروں میں چھپا لوں گا، اپنی باہوں میں پناہ دوں گا. میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا. ہاں میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا. میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا. مجھ سے دل کو لگا لے تو، اپنا ماضی بھلا دے تو. مجھ سے دل کو لگا لے تو، اپنا ماضی بھلا دے تو. میں ہی تیرا شافی ہوں، تیرے گناہوں کی معافی ہوں. میں ہی تیرا شافی ہوں، تیرے گناہوں کی معافی ہوں. میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا. میں یہوہ یری ہوں میں مہیا کروں گا.
تیرے گناہ سے میں واقف ہوں، پھر بھی پیار میں تجھ سے کروں. تیرے گناہ سے میں واقف ہوں، پھر بھی پیار میں تجھ سے کروں. اپنے گناہوں کو نہ تو چھپا، دیکھ اس خون کو جو ہے بہا. اپنے گناہوں کو نہ تو چھپا، دیکھ اس خون کو جو ہے بہا. میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا. 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 آمین. سچ میں یہ خدا ہی ہے جو مہیا کر سکتا ہے. اور آئیں ہم اسی مساء میں اسی خدا کی جنبش میں رہتے ہوئے خدا کا کلام سنیں. کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں. بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں، یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں. میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں. یسوع. ہاللویا. خدا کی تعریف ہو پھر سے اس پیارے موقع کے لیے کہ ہم اس کی حضوری میں آئے تاکہ اس کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتوں کو سیکھیں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے زور کو بڑھائیں، تاکہ اس کے کس طرح کے زور کو، وفا کے زور کو بڑھائے، اس کے ساتھ چلنے کے زور کو بڑھا سکیں. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. مبارک خداوند، پیارے خداوند، زندہ خداوند، سچے خداوند، اچھے خداوند، خوبصورت خداوند، پوتر خداوند، تیرا شکر ہو ہم تیری حضوری میں آئے ہیں. مدد کرنا کہ ہم بڑے پیار سے، روح اور سچائی سے، دل و جان سے، دل کی گہرائیوں سے تیری عبادت کریں، تجھے خوش کریں. آئے خداوند تیرے کلام کو سیکھیں، اور آئے خداوند جو کچھ تو آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ ہم تیرے روح سے تیری بات کو سمجھ سکیں. اور جب تک ہم زندہ ہیں آئے خداوند تیرے کلام سے دائیں یا بائیں نہ مڑیں. اور آئے خداوند ہماری سمجھ میں تیرے روح کی سمجھ اترے. مجھے اپنے روح سے سمجھا، اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنے روح سے سمجھا، اور ہم تیرے روح القدس کے وسیلے سے تیری آواز کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین. ہم نے پچھلی دفعہ مکاشفہ 18واں باب اس کی پہلی آیت تک سیکھا تھا. تو آئیے مکاشفہ 18 باب اس کی دوسری آیت سے شروع کرتے ہیں.
لکھا ہوا ہے فرشتے کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرشتہ جو آسمان سے اترا تھا اور جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ روشن ہو گئی تھی. لکھا ہوا ہے اس فرشتے نے کیا کیا ہے، اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا. تو وہ ایک میسج لے کے آیا ہے. وہ کیا بتا رہا ہے کہ خدا نے یہ بات حیوان کے دل میں اور 10 بادشاہوں کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کسبی کو مار ڈالو، اس بڑے شہر بابل کو گرا دو. تو وہ یہ اناؤنسمنٹ لے کے آیا ہے کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا. اب یہ بڑا شہر بابل کیا ہے، کیا کرتا رہا ہے؟ یہ وہ شیطانی سسٹم ہے جو بہت عرصے سے مسلسل چل رہا ہے اور جسے ایک کے بعد دوسری حکومت چلاتی رہی ہے، اور آخر میں جو مخالف مسیح ہے وہ اسے چلا رہا ہوگا. تو بالکل آخری دنوں تک اس بابلی نظام کو لے کے وہ چلتے رہیں گے، یعنی خدا کے خلاف کفر بولنا، خدا کے لوگوں کو دکھ دینا، قتل کر دینا، مار دینا. لیکن اب یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے آسمان سے کہ تیرا وقت اتنا ہی تھا، تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا. پھر دوسری آئی تھی کہ اگلے حصے کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں لکھا ہے اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا. کہ وہ جگہیں جہاں سے یہ سسٹم آپریٹ ہوتا تھا، وہ جگہیں، وہ سسٹم، وہ لوگ، ان کو ختم کیا گیا، انہیں بھی مار دیا گیا. جو لوگ کافی دیر سے ایک خاص پوزیشن پہ تھے، جو اس نظام کو چلانے والے تھے، یعنی بابلی نظام کو، اس بڑی مکروہات کی ماں کو سپورٹ کر رہے تھے، اب حکومت خود ہی ان کے خلاف ہو گئی ہے اور اس بڑے شہر بابل کو گرا دیا ہے. تو لکھا ہوا ہے یہ کیسا مسکن بن گیا ہے، یہ جگہ، یہ زمین جہاں سے یہ نظام چل رہا تھا، اس کو سنبھالا جا رہا تھا، اب وہاں پہ ناپاک روحوں کا اڈا ہے. جو پہلے بھی ناپاک روحوں کی وجہ سے ہی یہ سسٹم چل رہا تھا، لیکن اب جب وہاں پہ یہ سسٹم ختم ہوا ہے، وہاں پہ ان کی وہ چیزیں، وہ کمپیوٹر، وہ نظام، وہ لوگ، جب ان کو ختم کیا گیا، وہ مر گئے ہیں. تو لکھا ہوا ہے وہ جگہ کس کا اڈا بن گئی ہے؟ ناپاک روحوں کا اڈا بن گئی ہے، ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا جب بڑے پیمانے پہ لوگ مریں گے، ختم ہوں گے، مخالف جو خدا کے لوگوں کے خلاف اٹھنے والی تاثیریں ہیں، لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ جب مارے جائیں گے، اور خاص طور پہ ہر مجدون کی جنگ میں جب خداوند یسوع مسیح ان بہت ساری قوموں کو ماریں گے، تو وہ جگہ ناپاک روحوں کا اڈا بنے گی. وہاں پر ایک اعلان ہوگا کہ آؤ پرندوں آ جاؤ، یہاں پہ تمہارے لیے بہت بڑی ضیافت تیار ہے، بہت سارے مردے ہیں، آؤ انہیں کھاؤ. تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر یہ کام ہوتے رہے ہیں، وہ سرزمین اور وہ لوگ، وہ کیا ہوں گے؟ مریں گے. اور جو ناپاک پرندے ہیں، کیونکہ جو ناپاک پرندے ہیں وہی انسانی گوشت کو کھاتے ہیں، تو انہیں گدوں کو کہا جائے گا کہ آؤ آ کے کھاؤ انہیں. لکھا ہوا ہے اب ریزنز ہیں ہمارے پاس، وجوہات ہیں تیسری آیت میں کہ یہ کسبی کو مار کیوں دیا گیا ہے، اس کسبی کا ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں وہ مر کیوں گئے ہیں. لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضب ناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گیا ہے. اب یہ وہ وجوہات لکھی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے خدا کا پیغام ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیں کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہماری زندگی میں ملی تو نہیں ہوئی ہے. تو خدا نے بتایا کہ وہ دنیا میں کیا کرتی رہی جب تک وہ اس کے پاس اختیار تھا، وہ حرام کاری کرتی رہی. حرام کاری کیسی؟ روحانی حرام کاری. اور حرام کاری کا مطلب کیا ہے کہ اگر
عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ، جو جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بے وفا ہو جائے، کسی اور شوہر کی بنے، تو وہ حرام کاری ہے۔ اور ہم ایک دفعہ اس بات پہ غور کر چکے ہیں کہ دنیا کا شوہر کون ہے؟ خدا ہے۔ اور جب دنیا کے وہ لوگ اور وہ اختیارات جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ خدا جو آپ کا شوہر ہے اس کے ساتھ نہ چلو، بلکہ آپ کسی اور کو یعنی شیطان کو اپنا شوہر بناؤ، تو ایسے کام کرنے والے، ایسے نظاموں کو چلانے والے، ایسے لوگ جو فورس کرتے ہیں دوسروں کو کہ ہم آپ کو ختم کریں گے، قتل کریں گے، اگر آپ حقیقی شوہر کے ساتھ رہتے ہو، خدا کے ساتھ رہتے ہو، تو وہ لوگوں سے روحانی حرام کاری کروا رہے ہیں۔ تو یہ جو سا بڑا شہر بابل ہے، یہ یہی کرواتا رہا تھا، یہ روحانی حرام کاری کرواتا رہا تھا، اور اس کی غضب ناک میں، یعنی کہ دونوں طرف سے غضب ہے، کیونکہ اس کسبی نے لوگوں کے اوپر غضب ایسے نازل کیا کہ اگر تم روحانی حرام کاری نہیں کرو گے تو میں تمہارا خون پیوں گی۔ اب جن کا خون اس نے پی لیا، جنہوں نے اس کی روحانی حرام کاری کا ساتھ نہیں دیا، وہ خدا کے وفادار لوگوں میں شامل ہو گئے، اور خدا کی طرف سے ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں، ہمیشہ کے لیے، ابدی زندگی تک، ہمیشہ کی زندگی تک۔ لیکن جنہوں نے اس حرام کاری کا ساتھ دیا، ان پہ خدا کا غضب کیسے نازل ہوا؟ لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک میں کے باعث، کیونکہ اس کی حرام کاری کی میں پینے والوں پہ خدا کا غضب ہوا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ دیکھو یہ حکومت ہمارے ساتھ ہے، اس طرح سے ہم اگر اس کی بات مان لیں گے نا، اگر ہم یسوع کی منادی نہیں کریں گے، اگر ہم اس کا انکار کر دیں گے، اگر ہم اسی کی طرح سے خدا کے لوگوں کے خلاف کچھ بولیں گے، اگر ہم یہ اس کا ساتھ دیں گے، اگر ہم روحانی حرام کاری کریں گے تو ہم بچ جائیں گے، لیکن بچیں گے نہیں، بلکہ خدا کا غضب ہم پہ نازل ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے غضب پیدا کرنے والی میں کو پیا ہے، خدا کا غضب بھڑکانے والی میں کو وہ پیتے رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جیسے شراب پی کے کوئی متوالا ہو جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، تو خدا کی مخالفت کو کر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ کہاں سے گرا دیا؟ خدا کے فضل سے گرا دیا، خدا کی نظر میں مقبول ہونے سے گرا دیا ہے۔ اور قومیں جو ہیں انہوں نے اس کی غضبناک میں پی کے وہ گر گئی ہیں۔ اور کنہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کیا؟ بادشاہوں نے۔ یہ بادشاہوں کو چنتی ہے، یہ حکومتوں کو چنتی ہے، تاکہ لوگوں کو کہے کہ آپ نے حکومت کی نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے آپ پہ موت لاگو ہوتی ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو یہ نظام ہے، یہ بڑا شہر بابل ہے، یہ جو مکروہات کی ماں ہے، یہ جو کسبی ہے، اس کے ساتھ جن لوگوں نے اس کی مدد کی، اس کے لیے اس کو چیزیں بنا کے دیں، اس کے ساتھ جنہوں نے تجارت کی، جو اس کے لیے عیش و عشرت کا سامان مہیا کرتے رہے، یعنی اس کے ساتھ بزنس پارٹنر بنے، تو لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سوداگر اس کی عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے، کیونکہ اس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ ہے۔ اور دولت ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ابلیس کا، جس کے ذریعے سے وہ مسیحوں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے کہ تمہیں میں اتنا پیسہ دوں گی، تم مالدار بن جاؤ گے، تم اس طریقے کی تمہارے پاس سہولتیں ہوں گی۔ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ان سے دنیا کے سوداگر تھے، یہ بھی اس کی مرضی پوری کرتے تھے تاکہ ادھر سے ان کو پیسہ ملے اور ان کا بزنس جو ہے وہ آگے بڑھے، اور یہ اپنی زندگی کو سوچتے تھے کہ ہم نے اپنی روحیں ان کے ہاتھ میں بیچ دی ہوئی ہیں، ہم ان کی مرضی پوری کر رہے ہیں، اب ہم بڑی سہولت کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر حکومت اس وقت آپ کو کسی خاص ایریاز میں آپ کو چھوٹ دیتی بھی ہے، لیکن وہ آپ کی دوست نہیں ہے، اور وہ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ نے
جو کڑکی کے اندر لگی ہوتی ہے چیز ہوتی ہے، کوئی پنیر ہوتی ہے، کوئی کھانا ہوتا ہے، آپ صرف جتنی دیر تک لپک کے اس کی بار کے نیچے نہیں آ جاتے اتنی دیر تک ہی آپ کو اس کا مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ کڑکی کے اندر ہے، وہ آپ کو فساد دینے کے لیے وہ اٹریکشنز ہیں جو حکومت نے اپنی پیدا کی ہیں۔ تو یہ سوداگر ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ بادشاہی نظام ہے، ان کے ساتھ ہمارا الحاق ہو، ہم ان کے بزنس پارٹنر ہوں اور ہم سہولت سے چلیں۔ ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگو اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی آفت تم پر نہ آ جائے۔ اب یہ کوئی لینڈ نہیں ہے کہ کسی خاص علاقے میں سے مسیحی لوگ نکل جائیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ابلیس کی ناپاکیاں نہ چل رہی ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ان میں سے نکل آؤ، یعنی کہ اس جیسے مائنڈ سیٹ میں سے نکل آؤ، ان کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا اگر کسی طرح سے آپ نے جوڑا ہوا ہے، ان کی کسی بات کو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہو تو اپنے ذہن کو وہاں سے نکال لو، ان کی ایکٹیویٹیز میں سے نکال لو۔ اور یہ تصویر بہت ہی پیاری ہے، یہاں پر جیسے کہ دکھایا ہوا ہے کہ جو کسبی ہے وہ اپنے منہ میں وہ ہر ایک کے لیے اس کا منہ کھلا ہے کہ وہ مسیحوں کو، غیر مسیحوں کو، سب کو اپنے اندر لے لے، وہ اپنے جیسی سوچیں دے دیں۔ لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئی ہے، کسی نے یہ بات کہی ہے کہ اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ، تم اس کی پیروی میں سے نکل آؤ، اس کا حکم ماننے میں سے نکل آؤ، اس کی کسی بھی چیز کا ساتھ دینے میں سے نکل آؤ، اور تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ تو تم نے نکلنا کس میں سے ہے؟ اس جیسے کاموں میں سے، اس کے گناہوں میں شریک ہونے سے باہر نکل آؤ، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی آفت تم پہ نہ آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی بھی طرح سے اس کا ساتھ دے رہے ہو، اس کے ساتھ سوداگری کر رہے ہو، اس کے ساتھ ہم ذہن ہو، کسی بھی جگہ پہ تم یہ سوچ رہے ہو، کیونکہ کتنی باتیں ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں، اور شیطان اپنی مرضی کو پورا کروانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی آیت دے دے گا۔ اس نے یسوع مسیح کو بیابان میں آیتیں ہی دی تھیں، دیکھو یہ لکھا نہیں ہے تو یہاں پر بھی وہ لوگوں کو آیتیں دے سکتا ہے۔ اچھا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، تو تمہیں تو حکومت کے تابع رہنا چاہیے۔ حکومت اگر یہ فیصلہ کر رہی ہے تو آپ کیوں نہیں اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ تو خداوند یہاں پہ بات کیا بتا رہے ہیں؟ فرشتے کو بھیج کے خدا نے کہا ہے کہ میری امت کے لوگوں کسی غلط فہمی میں ہو کے اس کا ساتھ نہ دینا، اس جیسے گناہوں میں سے باہر نکل آؤ۔ آگے ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہے، یعنی اسی کا ایک ریفرنس ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ مکاشفہ 18 باب اس کی 4 آیت کو بھی ہم نے دیکھا، تو اس کے لیے یسایہ 52 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا لاویوں سے بات کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اے خداوند کے ظروف اٹھانے والو، روانہ ہو، وہاں سے چلے جاؤ، ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو۔ تو خدا اپنے لوگوں کو یہ آواز دے رہا ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ پاک زندگی گزارو، ان جیسے سسٹمز کے اندر نہ جاؤ، ان کی دوستیوں میں نہ جاؤ، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، ان جیسا مائنڈ سیٹ نہ رکھو، ان جیسے عمل نہ کرو۔ اے خداوند کے ظروف اٹھانے والو، اے لاویو، اے خداوند کے خدمت گزار لوگو، نکل آؤ ایسی سوچوں میں سے، کسبی کی سوچوں میں سے نکل آؤ، وہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں اگر آپ تصویر دیکھیں تو کتنے ڈھیر لوگ ہیں جو مسیح کی صلیب کے رستے کو نہیں اختیار کر رہے، بلکہ وہ چوڑے رستے پہ چل رہے ہیں، اور چوڑا رستہ کدھر کو جا رہا ہے، اس کا انجام کدھر کو ہے؟ ہلاکت میں ہے، آگ میں ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی 1-2 لوگ ہیں جو تنگ رستے پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو صلیب کا رستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہی اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں کہ اچھا سارے لوگ تو ایسے ہی کر رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے تو ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے تو رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا، دنیا میں رہتے ہوئے تو جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا، دنیا میں رہتے ہوئے تو یہ لازمی بات ہے کہ
اگر تمہیں جاب مل گئی ہے سنڈے کو تو کرو، اگر تمہیں کسی اور وقت میں جب خداوند کی حضوری میں اکٹھے ہونے کا ٹائم ہے، اب تم کیا کر سکتے ہو، دنیا میں تو رہنا ہے، لیکن خداوند کہہ رہا ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلو، جو چیزیں خدا کی ہیں ان کے ساتھ ہم ذہن ہو جاؤ۔ پھر ہم مکاشفہ 18 باب اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکرداریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ تو خداوند نے جتنا ٹائم پیریڈ اسے دینا تھا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اسے کوئی سزا نہیں ملتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس میں تو مجھے کامیابی ملی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا نے ہر ایک چیز کا ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے۔ جب وہ ٹائم اوور ہو جائے گا تو پھر وہی جو کچھ اگر ہم نے غلط کام کیے، گناہ کیے، تو وہی پیالہ جو ہم نے بھرا ہے، وہی غضب کا پیالہ بدی کی، تو اس میں ان بدیوں کے نتیجے میں کیا ہے، خدا کا غضب ہے، تو وہ خدا کا غضب انسان کے سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اس کی بدکرداریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ تو خدا میں بتا رہا ہے کیئرفل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا ٹائم ختم ہو جائے، تمہارے وہ گناہوں کا ڈھیر بنتے 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 آسمان کی چھت سے جا لگے، اور جتنا تمہارا پیالہ بھرنا تھا وہ بھر جائے، اور خدا کی حضور تمہاری بدیوں کے اوپر غضب کی یاد آ جائے۔ تو تم پہلے ہی اپنی اس ڈھیر کو پہلے ہی توڑ دو، ختم کر دو۔ پھر مکاشفہ 18 باب اس کی 6 آیت کو ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اسے اس کے کاموں کا 2 چند بدلہ دو، جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو۔ تو یہ آسمان سے آواز آ رہی ہے، فرشتہ آواز دے رہا ہے، خدا کا فرشتہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو۔ اور جو خدا کی عدالت ہے اس وقت، وہ اس کے اپنے ساتھی ہی اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، اس کے اپنے ساتھی ہی اس کو ختم کر رہے ہیں، اسے ننگا کر رہے ہیں، اسے بے کس کر رہے ہیں، اس کو چیر پھاڑ رہے ہیں، اس کو آگ سے جلا رہے ہیں۔ تو کیونکہ یہ حکم کہاں سے جاری ہوا ہے؟ آسمان سے جاری ہوا ہے کہ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو۔ یعنی کہ اس قصبی نے لوگوں کو اپنی حرام کاری کی مہ پلائی ہے، ان کو خدا کے غضب کے متحد لے کے آئی ہے۔ تو جیسا اس نے کیا تم بھی اس کے کاموں کے مطابق کرو، اس کے کاموں کا 2 چند بدلہ دو، جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو۔ تو ہم یہاں پر ایک تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے جو اس نے پیالہ بھرا، اس نے اپنی بدکاریوں کا پیالہ بھرا، اب آسمان سے اس کا ہی پیالہ غضب کی خدا کے غضب کی مے بن کے اسی کے اوپر انڈیلا گیا ہے۔ اور دوسری تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ خواب ہے جو نبوکت نظر نے دیکھی تھی کہ ایک بڑا اسٹیچو ہے اور اس کا سر سونے کا ہے، جو چھاتی ہے وہ چاندی کی ہے، اس کا پیٹ اور اس کی رانیں پیتل کی ہیں، ٹانگیں جو ہیں وہ لوہے کی ہیں، اور پاؤں کچھ مٹی کے ہیں اور کچھ لوہے کے ہیں، اور ان کے اوپر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور وہ لگا ہے اور وہ سلطنت ختم ہو گئی ہے۔ تو ہم اس میں اس سلطنت کے ایک حصے کو یعنی قصبی کو یہاں پہ سزا ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جیسا اس نے کیا ہے ویسے ہی، اور جتنا زیادہ کوئی بدی میں آگے بڑھتا ہے اس کی سزا کا پیالہ، اس نے چونکہ اپنی سزا کے لیے غضب کا پیالہ اتنا ہی بھرا ہوتا ہے، اتنی شدید سخت سزائیں پھر اس کو ملتی ہیں۔ جیسے کہ خدا کا کلام یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسا اس نے کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ کرو، اس کے کاموں کا 2 چند بدلہ دو، جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو۔ اور جو خدا کے لوگ ہیں ان کے اندر پیالہ کون سا بھرا ہوتا ہے؟ انہوں نے خدا کی فیور کو لیا ہوتا ہے، تو وہ ان کا پیالہ چھلکتا ہے۔ جب وہ پیالہ خدا کا حکم مان کے، اس کے ساتھ چل کے، اس کی عزت کر کے ہم نے اپنی زندگی کے پیالے کو بھرا ہوتا ہے، تو وہی پیالہ چھلکتا ہے اور ہمارے اوپر فضل اور فضل جاری ہوتا ہے۔
پھر ہم مکاشفہ 18 باب اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ تو یہ جو کسبی ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ جو بیسٹ ہے، جو اژدہا ہے، شیطان ہے، وہ تو میرا شوہر ہے، وہ تھوڑی کوئی مجھے مارے گا، وہ تھوڑی کوئی مجھے نیچے گرائے گا، وہ تھوڑی کوئی میرے خلاف ہو جائے گا۔ اس کے دل میں کیا سوچا ہے کہ میں تو سہاگن ہوں، میں تو شوہر والی ہوں اور میں تو غم کو کبھی نہیں دیکھوں گی۔ ہم اس آیت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو۔ وہ اپنے دل میں کہتی تھی میں تو ملکہ ہو بیٹھی ہوں، میں بیوہ نہیں ہوں گی، میں کبھی غم کو نہیں دیکھوں گی، میں لوگوں کو خدا کے خلاف کر رہی ہوں، میں کرتی چلی جاؤں گی۔ لیکن اس سے ہم یہ بات بھی سیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خدا کے خلاف اور خدا کے لوگوں کے خلاف اپنے کسی ایک خاص حصے کو ختم کیا ہے، لیکن وہ اژدہا جو ہے وہ مسلسل خدا کے خلاف ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے اپنا مائنڈ کو اچھا بنا لیا ہے، اب وہ کوئی خدا کے تابع ہو گیا ہے۔ انہوں نے بس اپنی ایک خاص ایکٹیویٹی کو ختم کیا جو اس کسبی کے ذریعے سے وہ کر رہے تھے، یعنی کہ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ تمام مذاہب کو انہوں نے کہا کہ یہ سب مذاہب ٹھیک ہیں، کسی مذہب کو کچھ ایسا نہ کہو کہ اس سے نا انتشار پھیلتا ہے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی کسی مذہب کو فالو ہی نہیں کرے گا، کوئی خدا، اور خاص طور پہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یسوع ہے، کیونکہ ان کی لڑائی اور کسی سے نہیں ہے، باقی سب اسی کی شاخیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی واحد خدا ہے تو وہ خدا باپ آسمان و زمین کا خدا ہے، اس کا بیٹا ہے، روح القدس ہے، اور اس کی تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ مسیحت میں دی جاتی ہیں۔ ان کا جو سا نشانہ ہے وہ مسیحت ہی ہے، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جتنا اس کو استعمال کرنا تھا، انہوں نے اس بیسٹ نے کسبی کے نظام کو استعمال کر لیا، لیکن اب اور آگے وہ اپنی اور خدا کے خلاف جو اور کام ہیں ان کو کر رہے ہیں، لیکن اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا سوچتی ہے کہ میں عیش و عشرت کر رہی ہوں، میں شاندار ہوں اور میرے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ تو ہم اس کے ریفرنس میں لوکا 16 باب کی 25 آیت کو دیکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں عیاشی کرتا ہے اور وہ خدا کو کوئی ویلیو نہیں دیتا تو پھر بعد میں بھی اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لوکا 16 باب کی 25 آیت میں یہ امیر آدمی اور لازر کی کہانیاں ہیں، اور یہ ابراہیم کے لفظ ہیں، وہ امیر آدمی کو کہہ رہا ہے۔ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ تو جو امیر آدمی ہے، چونکہ وہ آگ میں تھا، بہت زیادہ دکھ میں ہے، تڑپ رہا ہے، آگ میں اسے پیاس لگی ہوئی ہے، اور وہ اس نے ابراہیم سے کہا تھا لازر کو بھیج تاکہ وہ میرے منہ میں کوئی پانی کا قطرہ ڈال دیں۔ لیکن ابراہیم کیا کہہ رہا ہے کہ یاد کر کے تو نے اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے لی تھیں، اسی طرح یہ جو لازر ہے اس نے بری چیزیں لی تھیں، اور تو اب وہاں پہ تڑپ رہا ہے، لیکن جو لازر ہے وہ یہاں پہ اچھی چیزیں لے رہا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو کسبی ہے، اس نے دنیا کے اندر خدا کی مخالفت کر کر کے اپنی زندگی کو چلایا، لیکن اب وہ یہاں پہ تڑپ رہی ہے، اس کے اوپر خدا کا غضب ہے۔ اچھا، پھر ہم 18ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ ہم 3 فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، 3 آفتوں کو دیکھ رہے ہیں، موت، غم، کال اور جلایا جانا، چوتھی آفت۔ تو جو
یہ قصبی ہے، اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک ہی دن میں یہ آفتیں آئیں گی اور اسے جلا کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ خدا کی طرف سے ہے جو انصاف کرنے والا خدا ہے۔ ہم دنیا میں بڑی بڑی آفتوں کو دیکھ چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کچھ تھوڑی دیر پہلے وہ جگہ بہت زیادہ اپنی شیطانیت میں ہمیں عروج پہ نظر آ رہی ہے، لیکن اگلے ہی وقت میں خداوند اس کے لیے کیا اس نے سوچا ہے، کیسے اس کی ججمنٹ ہوگی، کیسے اس کا انصاف ہوگا۔ وہی دنیا کے اپنے ہی لوگ، جو دنیا کی شیطانی قوتیں ہیں، وہی اسی جگہ کوئی کیسے ختم کر دیتی ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو اسی طرح سے اس قصبی کے ساتھ بھی ہوگا، اس کا ساتھ دینے والے لوگوں پہ موت آئے گی، غم آئے گا۔ ان کو، وہ لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بے شمار تھا اور جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے ملے گا نہیں، انہی کو کال کا سامنا ہوگا، انہی کی جگہیں ختم ہو جائیں گی، جل جائیں گی، راکھ ہو جائیں گی۔ 9ویں آیت میں دیکھیں، اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے۔ تو چونکہ اس نے حرام کاری کیا کی، جیسے کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ابھی سے یہ سوچ ہے کہ بائبل ہمیں کہیں نظر نہ آئے، بائبل کے فالوور ہمیں نظر نہ آئے، تو یہ حرام کاری ہے۔ تو اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ، جنہوں نے خود اسی طرح کے کام کیے، جب وہ دیکھیں گے کہ اس نظام سے تو ہمیں انکم ملتی تھی، ہم اس کی وجہ سے تو بڑے امیر ہو رہے تھے، ہم اپنی چیزیں، اپنی خدمت گزاریاں اس کو دیا کرتے تھے، ہماری طرف سے وہ پروڈکٹس ان کی طرف جایا کرتی تھی جس سے ہمیں بہت سارا پیسہ ملتا تھا۔ لیکن اب تو وہ بابلی نظام ختم ہو گیا ہے، اب تو یہ جو قصبی ہے اس کو اتار دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنی تجارت کو جب دیکھیں گے کہ وہ ذریعہ ختم ہو گیا، تو یہ بادشاہ جو ہیں وہ دور کھڑے ہوئے روئیں گے، چھاتی پیٹیں گے اور اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے۔ تو اس سے ہم کیا بات سیکھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ ہیں وہ بھی اپنے لیے بھلائی کو کسی طرح سے، جب خدا ان کے لیے بھلائی، یعنی کہ خدا ان کے لیے ایک سزا کا وقت شروع کر دے گا، تو وہ اپنے لیے چاہت رکھ کے بھی اپنے لیے کوئی بھلائی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے، اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ لیکن ایک اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ خدا ہے، وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ چلنے والے کو سزا ملتی ہے۔ وہ لفظ یہاں پہ کیا بول رہے ہیں کہ گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ وہ اس کے عذاب سے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے، اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر۔ یہ شہر کیسا ہے؟ بڑا شہر ہے، پاورفل شہر ہے، اس کا حکومتیں، پوری دنیا کی حکومتیں اور شیطانیت اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور مضبوط شہر، تجھ پہ افسوس افسوس، گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ یعنی جو برے لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم خدا کے خلاف ہیں، ہم شیطان کے ساتھ ہیں، اور جب خدا کا وقت آئے گا تو سزا ملے گی، اور اس کو سزا ملی ہے۔ اور یہ یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ فائنل ریلیجن ہے، جو آخر میں آنے والا ریلیجن ہے، اس کو سنبھالنے والا نظام ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ بادشاہ اس کے جلنے کا دھواں دیکھ کے روئیں گے۔ کیوں روئیں گے؟ کیونکہ اس سے ان کو فائدہ حاصل ہو رہا تھا، ان کی سوداگری چل رہی تھی، وہ اپنی چیزیں انہیں دیتے تھے اور ان سے پھر پیسہ لیتے تھے۔ 11ویں آیت، اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا۔ تو ان کے اندر سوچ کیا ہے
کہ یہ جو بابل کا نظام تھا یہ تو بڑا اسٹرانگ تھا. ہم ان کے جو کچھ یہ کہتے تھے کہ روحانی حرام کاری کے لیے ہمیں یہ چیزیں بنا کے دو، ہم ان کو بنا کے دیا کرتے تھے. ہم ان کی سوچوں کی نشریات کیا کرتے تھے. ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا ایسا ہی ہے. ہم اس کے ثبوت لا کے وہ نشریات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں ڈالا کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں خدا جس نے یہ دنیا بنائی، کیا خدا کو آج کے وقت میں ہی اس کو ضرورت ہے کہ زمین گرم ہو رہی ہے میں تو نہیں سنبھال سکتا یہ سنبھالیں؟ وہ آج کے وقت میں اگر یہ کہہ رہے ہیں زمین گرم ہو رہی ہے تو وہ خود ہی کر رہے ہیں، اور وہ خود ہی ایسی آفتیں زمین کے اوپر لا رہے ہیں جس سے دنیا نقصان اٹھا رہی ہے. اب جو دنیا کے جو سوداگر ان کے ساتھ جو سوداگری کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہم ذہن ہیں، جو ان کی نشریات کو آگے ترویج دیتے ہیں، وہ اس طرح کی سپیچز کرتے ہیں، وہ ایسے پروفز دیتے ہیں کہ ہاں جو خدا ہے وہ تو نہیں اب سنبھال رہا، ہمیں ہی کچھ کرنا ہے. یہ دنیا کے اوپر کاربن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب لوگوں کو مرنا چاہیے، بہت زیادہ پاپولیشن ہو گئی ہے. خدا جس نے یہ دنیا بنائی کیا اس کو نہیں پتا کہ میں اس پاپولیشن کو سنبھال سکتا ہوں کہ نہیں سنبھال سکتا؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جسم دیا، کیا میں تمہیں کپڑا نہیں دوں گا؟ میں نے تمہیں زندگی دیا، کیا میں تمہیں روٹی نہیں دوں گا؟ تم کیوں کسی چیز کی فکر کرتے ہو؟ تو یہ جو دشمن کے لوگ ہیں یہ اپنی طرف سے کوئی چیزیں بناتے ہیں اور پھر اس کے لیے لوگوں کو ایک سلوشن دیتے ہیں کہ سلوشن یہ ہے، اور وہ موت کا سلوشن ہوتا ہے. تو 11ویں آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ دنیا کے سوداگر روئیں گے، ماتم کریں گے. کیوں ماتم کریں گے؟ کیونکہ اب کوئی مال ان کا خریدے گا نہیں. جو اس سسٹم کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی تھیں ہم پرووائڈ کرتے تھے، لیکن اب نہ وہ کوئی خریدنے والا ہوگا، نہ ہمیں انکم آئے گی. ہم 12ویں آیت کو دیکھیں. اور وہ مال یہ ہے سونا، چاندی، جواہر، موتی اور مہین کتانی، ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں. تو اب یہاں پہ یہ کتنی اچھی تصویر ہے جو واضح طور پہ انہوں نے بنائی ہے کہ تاجر جو ہیں وہ اس حرام کاری کی میں اپنے کنٹینرز میں ڈال رہے ہیں، ادھر سے اس بابلی نظام سے ان کو ڈالرز مل رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور وہ ان کی کون سی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں؟ لوگوں کی. وہ لوگ جو شیطانی نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کو سونا چاندی فراہم کر رہے ہیں، جواہر فراہم کر رہے ہیں، موتی مہین کپڑے فراہم کر رہے ہیں، ارغوانی ریشمی کرمزی کپڑے، ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں، ہاتھی دانت کی مختلف طرح کی بنی ہوئی چیزیں اور بہت سی بیش قیمت لکڑی، پیتل، لوہے، سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں. خداوند نے یہ بات کہی تھی، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ آپ کو گناہ میں لے کے جاتی ہیں. خداوند نے یوحنا کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں، کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ کیا کوئی مہین کپڑے پہنے ہوئے کسی شخص کو؟ جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ تو بادشاہوں کے، وہ تو محلوں میں ہوتے ہیں، وہ تو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں. تو جو دنیا کی دوستی ہیں، جو ان عیش و عشرت میں آپ کو جو چیزیں لے کے چلی جائیں، جو آپ کو ایسی ڈیزائر پیدا کریں کہ آپ دیکھنے میں بہت اچھے نظر آؤ، آپ کے پاس یہ کچھ چیزیں آپ کو خوبصورت بنا رہی ہوں اور آپ دوسروں کو پریشرائز کر سکو، آپ اپنے ان چیزوں سے آپ کوئی ویلیو بنا سکو. آپ جب شیطانی ذہن کے ساتھ ہوتے ہو نا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کچھ بھی ہے وہ اس ایک پوائنٹ کے ساتھ جا کے مل رہا ہوگا جو شیطانی سوچ ہے اس کے ساتھ جا کے مل رہا ہوگا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے کسبی ہے، اس نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے سجایا ہوا ہے، یہ بہت امیر ہے، یعنی یہ بادشاہی نظام کا حصہ ہے. 13ویں آیت میں اور ہم دیکھتے ہیں سوداگر کیا دے رہے ہیں، لکھا ہوا ہے،
اور دار چینی اور مسالہ اور عود اور عطر اور لبان اور میں اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں یہاں پہ درج ہیں، جیسے لکھا ہوا ہے دار چینی مسالہ اور عود عطر لبان میں، یہ خوشبودار چیزیں، پھر تیل میدا گیہوں کھانے کی چیزیں، مویشی بھیڑ بکریاں بھیڑیں گھوڑے گاڑیاں جو ان کی سہولت کے لیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو سوداگر ہیں یہ اس نظام کو پرووائڈ کرتے تھے، یعنی نظام کو چلانے والوں کو پرووائڈ کرتے تھے۔ یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا مہیا کر رہے ہیں، تو اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا کہ کال پڑ جائے گا، انہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ان تک پہنچیں گی، اور اسی طرح سے چونکہ وہ جو کسبی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ مر گئی ہے، وہ جلا دی گئی ہے، تو اس کے ساتھ سوداگری کرنے والے ان کی انکم بھی جاتی رہی ہے۔ اور وہ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ وہ اس نظام کو غلام پرووائڈ کر رہے ہیں، جن کو وہ، جیسے غلام کون ہیں؟ جن کے اوپر وہ مخالف مسیح کی مہر لگا دیں گے۔ جب مخالف مسیح کی کسی پہ مہر لگ جائے گی، وہ اس نظام کے غلام ہو جائیں گے، وہ ان کے مطابق ہنسیں گے، اس کے مطابق بیٹھیں گے، اس کے مطابق سب کچھ کریں گے، اس کے مطابق دشمن کی پوجا کریں گے۔ اور وہ کیا سیل کرتے تھے؟ سوداگروں کی سیل میں ایک اور چیزیں بھی ہیں، آدمیوں کی جانیں جو اپنی سولز بیچ دیتے ہیں۔ اور آج بھی جو لوگ اپنی روحیں بیچ دیتے ہیں دشمن کو، وہ دشمن کی باتوں کو سنتے ہیں، اس سے اسائنمنٹ لیتے ہیں، اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اور جو ایک ہم لکھا ہوا ہے آدمیوں کی جانیں سیل کرتے تھے، پھر ایک اور ہم اینگل سے دیکھیں کہ ادھر سے ان کو کسبی کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں۔ اچھا، آپ ایک تو اس اینگل سے ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اپنی روحیں بیچ رہے ہیں، لیکن ایک اور طرح سے کہ مسیحوں کو مارو، ان کو قتل کر دو، تم اتنی جانوں کو ختم کر دو، ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سوداگر ہیں اس طریقے سے اس کسبی کے ساتھ اٹیچ ہیں، سوداگری کر رہے ہیں۔ تو خداوند کا شکر ہے، خداوند نے آج ہمیں مکاشفہ 18 باب اس کی 13ویں آیت تک سیکھنے کا فضل دیا، اور پھر اگلی دفعہ ہم اگلی باتوں کو سیکھیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ دنیا داری کی عیش و عشرت کی بجائے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تمہاری جو خوبصورتی ہے وہ انٹرنلی ہونی چاہیے۔ خدا ایسی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے، دلہن کو، اپنی دلہن کو، کسبی کو نہیں، ایسی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے، جس میں کوئی جھری نہیں ہے، جو خدا کے زیوروں سے آراستہ ہے۔ یسایہ میں لکھا ہے، اس نے جب تو اپنے خون میں لوٹتی تھی اور کسی نے تجھ پہ گزر نہ کیا، تو میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور میں نے کہا کہ تو میری ہو گئی ہے، میں نے تجھے زردوز لباس پہنایا، دلہن کا لباس پہنایا، تو میری ہے، اور میں نے تیرے کانوں میں بالیاں، ناک میں نتھ، ماتھے پہ ٹکا، گلے میں توق، یہ سارا کچھ کلام کا زیور ہے، کلام کا زیور تجھے پہنایا، تو خس کی جوتی پہنائی ہے، تیرے سر کے اوپر شوکت کا تاج رکھا ہے، اور تو میری وجہ سے جلال والی بن گئی ہے، حشمت والی بن گئی ہے۔ تو ہمارا بناؤ سنگار ہے وہ یسوع مسیح کے کلام کو اوڑھنا، یسوع مسیح کو پہننا، یسوع مسیح کے مطابق چلنا، یہ وہ خوبصورتی ہے۔ کیونکہ کلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ظاہری طور پہ خوبصورت عورت ہے لیکن وہ کلام کے مطابق نہیں چلتی ہے، تو وہ ایسی ہے جیسے کہ سور کی ناک میں نتنی ہو۔ تو یہ خدا کی نگاہ اس طور سے دیکھتی ہے اس کسبی کو کہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بنی سنوری ہوئی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ جیسے سور کی ناک میں نتنی ہو۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو اس زیور سے آراستہ رہنے کا فضل دے جو خداوند جس سے خدا کو عزت ملتی ہے اور جسے خدا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ لین دین کرنے والے وہ خدا کی بادشاہت کا لین دین کرنے والے ہوں۔ یسوع نے
بتائی ایک تمثیل کہ ایک بادشاہ تھا، وہ پردیس گیا تھا کہ بادشاہی لے کے واپس آئے، اور زمین پہ اس نے اپنے لوگوں کو کچھ کہا کہ بھی تمہیں میں توڑے دے رہا ہوں، تم لین دین کرنا. تو ہمارا بزنس ہمیشہ روحانی بزنس ہو جس سے ہمارے آسمانی بٹوے بھرے رہیں، اور جو زمین کے اوپر ابلیس کے ساتھ لین دین ہے اس کے لیے خدا کہتا ہے نکل آؤ. اس کی جو گناہ ہیں وہ ڈھیر لگ رہے ہیں، آسمانوں تک پہنچ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ نہ لے کے جاؤ. آسمانی بٹوے جو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو خدا ہمیں دیتا ہے ہم خدا کو دیتے ہیں، اور خدا بلیسنگ بنا کے ہمیں دیتا ہے، وہ آسمانی بٹوے ہیں. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو. آئی خداوند یسوع جی، ہم فلی طور پہ نہیں سمجھتے ان ساری چیزوں کو، لیکن آئی خداوند چھوٹا چھوٹا سا جو اپنی چھوٹی سی سمجھ جو تو نے دی، اس میں چھوٹی چھوٹی سی تھوڑی سی انفارمیشن جن کا آئی خداوند جن کے بارے میں سیکھا، اور جن کے بارے میں نے آئی خداوند کچھ سمجھا، اور جو مجھے سمجھ آئی میں نے بتایا. آئی خداوند یسوع جی، آئی خداوند یسوع جی، ساری حکمت کا منبع تو ہے، پر آئی خداوند یسوع جی جو ہماری نجات کے لیے جو کچھ ضروری ہے تو نے ہمیں وہ باتیں بتا دیں. اور آئی خداوند یسوع جی، تیرا کلام فرماتا ہے کہ وہ وقت اور میعاد اور وہ فلنس آئی خداوند یسوع جی وہ تیرے کنٹرول میں ہے. تیرا شکر اس میں سے جتنی باتیں آج ہم نے سیکھیں خداوند یسوع جی، جو میسیج آج تو نے ہمیں دیا آئی خداوند یسوع جی، دنیا داری سے اور دنیا کی شیطانیت کے ساتھ مل کے اپنے لیے کوئی فائدہ لینا، آئی خداوند اس سے ہماری زندگیاں ہمیشہ ہٹ کے رہیں. اور آئی خداوند یسوع جی، ہم اپنی زندگیوں کا ہر فائدہ صرف اور صرف آسمانوں سے یسوع جی تیری ذات سے ہی لیتے رہیں. تیرا شکر ہو. یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع مسیح کے جلالی عظیم خوبصورت اور قادر نام میں، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہیں. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشیں، آمین.